بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور خوشخبری دو انہیں جو مان گئے اور کیے کرنے کے لائق کام کہ بے شک انہی کے لیے ہے جنتیں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، جب دیے گئے اس میں سے کوئی پھل غذا کو تو کہہ پڑے کہ یہ وہی ہے جو دیے گئے تھے ہم پہلے سے، حالانکہ دیے گئے تھے وہ ہم شکل، اور انہی کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاک دامن، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تفسیر: اس موقع پر کافر لوگ بھی سن لیں اور خاص طور پر خوشخبری سنا دو مسلمانوں کو، انہیں جو مان گئے اللہ اور رسول کو اور اسی پر نہیں رہ گئے بلکہ کام کیے، اور کیسے کام کیے جو کرنے کے لائق کام ہیں، جس میں نالائقی اور بدی نہ ہو بلکہ نیک ہی نیک ہو۔ ایسے لیاقت والوں سے کہہ دو کہ بے شک کو شبہ انہی کے لیے ہیں بغیر کسی پریشانی کے جنتیں سدا بہار باغ، کیسے شاداب کہ بہ رہی ہیں جن کے درختوں اور مکانات کے نیچے شراب، شہد، دودھ، پانی کی بے مثل نہریں۔ اس کے پھلوں کا یہ حال ہے کہ جب دیے گئے اور انہوں نے پایا اس جنت میں سے کوئی پھل، اور یہ پھل دیا گیا ان کی غذا کو کہ خوب جی بھر کے کھائیں اور مزے پائیں، تو بے ساختہ وہ کہہ پڑے کہ یہ پھل تو بالکل ٹھیک وہی پھل ہے جو ابھی ابھی دیے گئے تھے ہم، اور ہم اس کو کھا چکے ہیں پہلے ہی سے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جو پہلے دیے گئے تھے وہ کھا بھی چکے، وہ اور تھا اور یہ اور ہے، البتہ دونوں ہم شکل ہیں تاکہ نئی نئی شکل کو دیکھ کر کسی پھل کے کھانے میں از راہ بشریت جھجک نہ ہو، اور نیا نیا ذائقہ پا کر اور زیادہ خوشی ہو۔ اور جنت میں مکانات، نہریں، پھل یہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی ساز و سامان ہے۔ چنانچہ انہی جنتیوں کے لیے اس جنت میں بیویاں ہیں، حوریں، اور ان کی دنیا والی نیک بیویاں، سب کی سب خوبصورت، نیک سیرت، پاکیزہ، زنانہ نجاستوں سے پاک دامن، اور جنت کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ جنتی بھی فنا نہ ہوں گے بلکہ اس جنت میں یہ جنتی لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اللہ رب العزت نے ڈرایا، کفر سے ڈرایا، شرک سے ڈرایا، گناہوں سے ڈرایا، اور سب کی سزائیں بیان فرمائی، سب کے حالات بیان فرمائے۔ اس کے بعد اب اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اے محبوب وبشر الذین آمنوا، اے میرے محبوب خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک خاص انداز اختیار فرمایا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایمان والوں کو خوشخبری دینے کے لیے نہیں کہا، یعنی ان کو خوشخبری نہیں ہے کہ صرف جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہو، یا جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پہ جس کا ایمان ہے، بے شک وہ خوش نصیب ہے۔ مگر اللہ رب العزت خوشخبری کسے سنانے کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے محبوب خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو مان گئے مجھے ایک اور آپ کو میرا آخری نبی، اور عمل کیے ایسے جو کرنے کے لائق تھے، نیک عمل۔
تو یہ شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ یہ جو انعام و اکرام کی خوشخبری اللہ رب العزت نے سنائی، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد جس طرح بلا تمثیل میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے کہیں جاب، ہمیں اپوائنٹ کیا گیا کسی جاب کے لیے، ہم نے وہاں جوائننگ کی، جوائننگ کرنے کے بعد کیا صرف ہمارا اس وہاں جوائن کرنا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اگر ہم وہ پوری طرح نبھاتے ہیں تب تو ہم اپنی سیلری کے حقدار، ورنہ ہمارا جوائن کرنا بے مقصد و بے معنی ہے، اس کا کوئی شمار نہیں کیا جائے گا کہ آپ آتے ہو اگر چلے جاتے ہو تو اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ہاں، آپ آنے والوں میں ضرور شمار کیے جاؤ گے، لیکن ذمہ داری نبھانے والوں میں شمار نہیں کیے جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتی، تو اسی مثال سے ذرا سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے بلایا، تو صرف اور صرف کلمہ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی ہم نے کلمہ پڑھا تو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو گئی۔ تو اب ان ذمہ داریوں کو نبھانے والا ہی اللہ رب العزت کا حقیقی فرما بردار بندہ کہلائے گا، ورنہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والوں میں تو اس کا شمار ہوگا، لیکن ذمہ داری نبھانے والوں میں نہیں ہوگا۔ اور انعام و اکرام کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو مکمل طور پر اپنی ذمہ داری نبھائے وفاداری کے ساتھ۔ تو جو اللہ اور رسول کا وفادار ہوگا انہیں اللہ رب العزت یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ تم ایمان لا چکے، جب ایمان لا چکے تو تم پر نماز فرض ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی، حج صاحب استطاعت ہوئے تو فرض ہو گیا، روزے فرض کر دیے گئے، نیک عمل کی طرف جانا فرض کر دیا گیا، برے اعمال کو چھوڑنا تم پر لازم قرار دے دیا گیا۔ تو یہ جو ذمہ داری جتنی اچھی طرح سے نبھائے گا اللہ رب العزت ان کے لیے اتنے بہترین انعامات کا وعدہ فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے اے محبوب، اور یہ خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو اس کے ساتھ کہ کافر بھی یہ جان لیں، گناہگار بھی یہ جان لے، نافرمان بھی یہ جان لے کہ یہ انعامات ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں وفاداری کے ساتھ سر بخم تسلیم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہیں انعامات۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے لیے جنتیں ہیں، اور ایسی خوبصورت جنتیں، ذرا تصور کریں کہ ایسے خوبصورت مکانات ہوں گے، ایسے محلات ہوں گے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، ایسے درخت ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ نہریں بھی کیسی؟ شہد کی، ایسا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ شرابن طہورا، پاک شراب فرمایا، ایسی پینے کی چیز جو اتنی پاک و صاف ہے کہ اسے پیتے جائیں گے جنتی ان کا جی نہیں بھرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتنی خوبصورت جنت، اور ایسے پھل کہ جب انہیں دیا جائے گا تو دکھنے میں تو وہ ایک جیسے ہوں گے، اور جب بار بار پیشگی ہوگی، دیا جائے گا، تو جب دیکھیں گے وہ تو جیسے ہم دنیا میں ایک ہی طرح کے کئی لڈو رکھے ہوئے، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یہ تو ایک ہی طرح کے لڈو ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم کھاتے ہیں اور الگ الگ ذائقہ اس میں موجود ہوتا ہے تو اس کی لذت محسوس کرتا ہے نا، آدمی خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب انہیں پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم پہلے کھا چکے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے جب کھائیں گے نئی لذتیں پائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ نئی شکل دیکھ کر وہ گھبرائیں گے نہیں کھانے سے، اور کیونکہ جانی پہچانی شکل ہوگی، پہلے کھا چکے ہوں گے، اس کا ذائقہ معلوم ہوگا، اس کا سواد معلوم ہوگا، تو اسے کھائیں گے، لیکن جب کھائیں گے تو ان ایکسپیکٹڈلی اس کا ذائقہ، اس کا سواد، اس کا ٹیسٹ نیا ہوگا، تو اس کی لذت سے وہ محظوظ ہوں گے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ خوش ہوں گے۔ اور ان کے لیے اتنا ہی نہیں بلکہ پاک دامن، جو دنیا میں عورتوں کو حیض آتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، یہ تمام چیزوں سے پاک عورتیں انہیں دی جائیں گی، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ان کی جو نیک بیویاں ہوں گی وہ ان میں سب سے بہترین، ان خودوں میں سب سے بہترین ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انعامات فرمایا، اور آخری میں فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور یہ کچھ وقت کے لیے نہیں ہوگا، جیسے 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی زندگی ہے جس میں ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیک عمل جمع کر کے لے جانے کی بجائے برے اعمال جمع کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں کچھ دن کی زندگی جو برتنے کے لیے دی گئی وہ تو کچھ دن کی زندگی ہے جس میں تم نے لاپرواہیاں برتی، لیکن اس کچھ دن کی زندگی میں برتی ہوئی لاپرواہیوں کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی اور نیکیوں کی جزا بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور بعض بزرگان دین فرماتے ہیں، سرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس طور پر کہ ایک مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا پل صراط پر اور اسے ذبح کیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اب جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، زندہ رہے گا، سزائیں بھگتتا رہے گا، کیونکہ اب موت ہی نہیں ہے تو موت آنی ہی نہیں ہے۔ اور جو جنت میں ہوگا وہ ہمیشہ جنت میں زندگی گزارے گا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اور یہ لمحہ ایسا ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ جو اس موت کو ذبح ہوتے ہوئے جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے انہیں اتنا غم لاحق ہو جائے گا، اتنا غم، کیونکہ وہ سزائیں دیکھ چکے ہوں گے، جہنم کو دیکھ چکے ہوں گے، اس کی سزائیں بھگت رہے ہوں گے، تو ان کا معاملہ یہ ہوگا وہ اتنے غمگین ہو جائیں گے کہ اگر وہ موت زندہ ہوتی، ذبح نہ کی جاتی، تو انہیں غم سے موت آ جاتی۔ اور جو جنت سے دیکھ رہے ہوں گے ان کی خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ اگر وہ موت ذبح نہ کی جاتی تو انہیں خوشی سے موت آ جاتی۔ ذرا غور کرے وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا، اللہ رب العزت نے کیسے انتظامات ہمارے لیے فرمائے ہیں، کیسے انعام و اکرام بیان فرمائے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنے رب سے وفاداری کی بجائے نافرمانیوں کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے اور وہ راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ راستہ چلائے جس راہ پر چلنے والوں پر اس نے انعام فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ الفاتحہ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ علی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔